الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے حاکم اعلیٰ ہیں. اللہ رب العالمین کو ہی حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کو بتائیں کہ اس کائنات کے اندر کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، تو تم فلاح پا جاؤ گے. پھر دنیا کے اندر کچھ لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، اور کچھ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ انبیاء کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ وہ حریف بن گئے. اور بعض ایسے بدنصیب بھی تھے جو انبیاء علیہم السلام کو اذیت دینے لگے، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں رخنے ڈالتے رہے، اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہ دیتے جس میں اس وقت کے نبی کی توہین نہ کی جا سکے. ایسے بد نصیبوں میں جو بہت زیادہ واضح طور پہ جن کا نام آتا ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، جو انبیاء کی بے حرمتی کرتے رہے. نہ صرف یہ کہ بے حرمتی کرتے بلکہ بعض نبیوں کو قتل بھی کر دیا. اور ان کے خبث باطن کے اندر یہ بات پڑی رہی کہ وہ تحریف کرنے سے بھی باز نہ آتے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو تورات تھی وہ صرف ظلم کے لیے استعمال کی جا رہی تھی. نام تورات کا استعمال کیا جاتا، لیکن اس وقت کے جو ان کے برگزیدہ لوگ ہوتے، ان کے فقہا ہوتے، وہ فقہا انسانوں کو
اپنی غلامی کے شکنجے میں کسنے کے لیے تورات کا لفظ استعمال کرتے. جب ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مبعوث کیا تھا وہ اس لیے مبعوث کیا تھا کہ تاکہ تورات کی تعلیمات کو زندہ کر دیں. گویا کہ وہ کوئی مستقل شریعت لے کے نہیں آئے تھے، کوئی مستقل نظام لے کے نہیں آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ پیدائش میں اور مختلف قسم کی جو انجیل کے نسخے ہیں ان نسخوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اپنی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں اور لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنے آیا ہوں اور تورات کی تعلیمات کے اوپر واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ براہ راست ان کے مفادات کے خلاف بات کر رہے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھے کہ ہر قسم کی سازش کو انہیں روا رکھا. سازش کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے 3 سال ملے. ٹوٹل 3 سال کے اندر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے. بہرحال وہ اپنی سازش میں لگے رہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. دنیا اپنی تدبیریں کرتی ہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے. تو اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر فرمائی اور اس تدبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے. تو لہذا قادیانی خوش نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی آنے والے ہیں لہذا یہ جو غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین وہ بھی نبی ہو سکتا ہے. تو وہ خوش نہ ہو. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد عیسائیت کے اوپر ایک آزمائش کا دور شروع ہوا اور یہ آزمائش کا دور 300 سال پر محیط ہے. اس کے بعد ایک آدمی جس کا نام یہودیوں کے اندر ساؤل تھا، ساؤل، اور یہ عیسائیت کے خلاف سب سے زیادہ برسر پیکار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے اعتبار سے یعنی الفاظوں کے اندر ان کی تعلیمات کی نفی کرنے کے اندر بہت آگے تھا. اس ساؤل نے ایک سازش تیار کی. سازش تیار یہ کی کہ اس نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، مجھے ایک نور ملا اور اس نور نے مجھ سے کہا کہ اے ساؤل تم کیوں ہم کو تکلیف دے رہے ہو اور ہماری دعوت کے اندر کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو اور تم ہمارے پیروکاروں کو کیوں تنگ کر رہے ہو. اور پھر اس نے بتایا، اس نور نے بتایا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح خدا ہوں. تو ساؤل نے اعلان کر دیا کہ اس نور کے دیکھ لینے کے بعد اب میں عیسائی ہو چکا ہوں اور میں عیسائیت کی پرچار کروں گا. اور اس نے اپنا نام رکھا پولوس، جس کو یہ عیسائی مذہب کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ پولوس انتہائی پلے درجے کا منافق، یہودیت کے اندر رگ و ریشے میں اس کی یہودیت پیوست، یہ پولوس نے تجدید عیسائیت کا کام کیا
اور تجدید عیسائیت کا کام کرنے کے لیے اس کو عیسائی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس نے انجیل کی رہی صحیح شکل بھی بگاڑ دی اور انجیل کے اندر ان تعلیمات کو داخل کر دیا جو تعلیمات سوائے انسانی اختراع کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ پولوس صاحب تھے جس کو عیسائی اپنا پوپ اور اپنا انتہائی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال پولوس کی دعوت چلی اور چلنے کے بعد نوبت یہاں آئی کہ ان کو اقتدار مل گیا۔ جب اقتدار مل گیا تو اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے گرجے کے اندر ایک پورا نظام بنایا، اور اس گرجے کے اندر جو نظام بنایا تھا وہ سوائے انسانیت کی تذلیل کے، عورتوں کی بے حرمتی کے، فطرت کی بغاوت کے اور کوئی نظام نہیں تھا۔ اس نظام نے انسانوں کو انتہائی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، ہر طرف نا امیدی کی فضا قائم تھی، اور اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو دنیا انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، انتہائی پستی کے عالم میں تھی دنیا۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی وہ خاتم الکتاب تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ لیکن باقی جتنی کتابیں تھیں، جتنے صحیفے تھے، اس کو قیامت تک باقی رکھنا نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان صحیفوں، ان کتابوں کی ذمہ داری لوگوں پر ڈالی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جس کا اپنے تو اپنے پرائے بھی اعتراف کرتے ہیں۔ وہ مورخین جو عیسائی ہیں، وہ مورخین جو یہودی ہیں، وہ بھی بعض مواقع پہ آ کر قلم ان پہ ارتعاش کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے۔ ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب نے دنیا کے اندر امن قائم فرما دیا۔ یہ سب باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکی۔ ایک حصے کا نام ہے باطل، خواہش پرست، نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والا حصہ، اور دوسرے حصے کا نام ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا حصہ۔ یہ واضح طور پر خط بندی ہو گئی اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ باتیں جو ہمارے اکابرین 300 سال سے کہہ رہے تھے، وہ باتیں جو ہمارے اکابرین وقتاً فوقتاً کہتے تھے، تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اکابرین کو جناب پاگل پن اور خبط سوار ہو گیا، ہر چیز کے اندر ان کے دماغوں کے اندر عیسائیت گھس گئی ہے اور عیسائیت کی مخالفت گھس گئی۔ اور یہ بات کہی جاتی کہ یہ عیسائی مذہب کی جو ثقافت ہے اس ثقافت سے بھی روکتے ہیں، حالانکہ وہ ترقی کی ثقافت ہے۔ لیکن وقت نے بتلا دیا کہ ہمارے اکابرین جنہوں نے قرآن و سنت میں اپنی زندگیاں لگائیں، جنہوں نے خالق کائنات کے کتاب سے براہ راست استفادہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی۔ وہ فراست ایمانی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کا لحاظ کرو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو بات چلی تو اسلام دشمنی کی بات آ گئی،
اور اسلام دشمنی کی باتوں کے اندر مختلف قسم کی تدبیریں کی گئیں، کبھی کون سی تدبیر، کبھی کون سی تدبیر، کبھی کون سی تدبیر. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے اس غلیظ زبان میں بھی ایک خوشخبری. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آج آپ سب نے اخبار کے سر وقت کے اوپر یہ جملہ دیکھا ہوگا کہ پوپ نے کہا کہ قرآن کو جلا دیا جائے. پوپ نے کہا کہ قرآن کو گولیوں سے بھون ڈالا جائے. پوپ نے کہا قرآن کو پانی میں ڈبو دیا جائے، قرآن کو رسوا کر دیا جائے. پوپ نے یہ کہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس سے دنیا میں بدامنی پھیل رہی. یہ پوپ کے فرمان ہیں. لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری عرض کرتا چلوں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جب آدمی شکست خوردہ ہوتا ہے تو شکست خوردہ آدمی اس کے بس میں جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ سامنے تھوک دیتا ہے اور وہ آدمی منہ چڑھانے لگتا ہے. تو آج اس دنیا نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے سامنے شکست خوردی کا اعتراف کر لیا. یہ بری حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا پوپ وہ پکار کے کہہ رہا ہے قرآن کا مقابلہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے اس کو جلا دو، بلکہ کہہ رہا ہے اس کو دریا برد کر دو، بلکہ کہہ رہا ہے اس کو جھنگی کر دو. بات یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی حقائق ہیں قل ہاتوا برہانکم، تم اپنے حقائق لے کے آؤ. ہم اپنے حقائق لے کے آتے ہیں، تم اپنی انجیل لے کے آؤ جس کو پولس نے مسخ کر دیا ہے. جو تم مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ مسلمان امن کا پیغام دیں، میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری انجیل کے اوپر پولس نے جو ڈاکہ ڈالا تھا تمہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ مسلمان باخبر ہے. مسلمان ایک حرکت، ایک ضرب اور زیر کی تغییر بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک معصوم بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے، پچھلے جمعے میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم ہے. میں نے رب العرش العظیم پڑھ لیا. ایک 6-7 سال کا بچہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا، سلام کیا اور کہا کہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کو دوبارہ پڑھیے. مجھ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ، عیسائی بچہ، کسی پوپ کا ہاتھ پکڑ کے سوال کر سکتا ہے؟ اس بچے نے مجھ سے کہا کہ آپ آیت دوبارہ پڑھیں. میں نے آیت سنائی اور پھر میں رب العرش الکریم پڑھا تو اس نے کہا آپ نے پچھلے جمعے میں جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے اندر آپ نے رب العرش العظیم پڑھا ہے. تو ایک مسلمان بچہ جس کو قرآن کے ترجمہ نہیں معلوم لیکن قرآن میں اتنی معمولی تغییر منبر رسول پہ بیان کی جا رہی ہے وہ برداشت نہیں کر سکا. تو مسلمان باخبر ہے، وہ اپنے قرآن کے محافظ ہیں. مسلمان کا بچہ قرآن کو جانتا ہے، قرآن کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور اس کے محافظ اللہ رب العالمین ہیں. تم اپنا بغض نکالو، تم اپنی تدبیریں کرو اور ان تدبیروں پہ جتنا مال تم لٹا سکتے ہو لٹاؤ، جتنے وسائل استعمال کر سکتے ہو وسائل استعمال کرو. لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام غالب آ کر رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور اور تورات کے اندر نصیحتوں کے بعد یہ بات لکھ دی ہے، یہ نوشت تقدیر بنا دی ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو دین دے کر، حق والا دین دے کر بھیجا، وہ اس لیے دے کے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ عطا کریں، خواہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے کتنا ہی سوہانے روح نہ بن جائے.
یریدون لیطفئوا نور اللہ، دنیا اپنی منہ شگافیوں کے ذریعے سے چاہتی ہے کہ اللہ کے نور کو مٹا دے، اور اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو چمکا کے رکھیں گے، اس قرآن کا بول بالا ہو کر رہے گا، خواہ اللہ سے شرک کرنے والوں کو کتنا تکلیف دہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج جب یہ خبر اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ کے اوپر تکلیف کا کیا عالم ہوگا؟ ہر مسلمان تکلیف کے عالم میں ہے۔ مجھے بتلائیے کہ عافیہ کو قید کیا گیا، ایک مسلمان خاتون کو، اس کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے، اور وہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ان کے ملک کے امن کا مسئلہ ہے۔ یہاں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ختم نبوت کے غلام ہیں اور ختم نبوت کے فدائیین ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن ختم نبوت کے خلاف ایک لفظ سن نہیں سکیں گے۔ تو پوپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہاں سے وہ چیخے؟ اپنے آپ 10 کرنا سیکھے پہلے۔ ہم کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آزاد قوم ہیں، ہماری ماں نے ہم کو آزاد جنا ہے۔ وہ اپنی انجیل کی خبر لیں جو پولوس نے اس میں چور درازی کی ہے، 10 درازی کی ہے۔ وہ قرآن کو چیلنج کرنے کے بجائے اپنی انجیل کو چیلنج کریں کہ اس میں ایک دوسرے میں تضادات کیوں ہیں، وہ جواب دیں۔ اور پھر مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے پہلے اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے ان سیاہ بابوں کو دیکھیں جن سیاہ بابوں میں ان کی مکاریاں، عیاریاں، بدماشیاں، بے غیرتیاں، قتل و غارت کے غریب کی تاریخ رقم ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی تابناک ہے۔ مسلمانوں کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں۔ میں چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ واقعتاً امن کا دین ہے۔ اب آپ دیکھیے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کے اندر خالق و مخلوق کے رابطے کے بھی احکامات ہیں، اس کے اندر عبادات کے بھی احکامات ہیں، اس کے اندر معاملات کے بھی احکامات ہیں، اس کے اندر معاشرت کے بھی احکامات ہیں، اس کے اندر اخلاق کے بھی احکامات ہیں۔ اور دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جو اتنا وسیع نظام دے سکے۔ یہ چیلنج ہے، اگر پادری کے اندر جرأت ہے تو وہ نظام پیش کر کے دکھائے جس کے اندر عدل و انصاف ہو، جس کے اندر غیر قوموں کے لیے بھی نظام ہو، جس کے اندر غیر قوموں کے ساتھ بھی رواداری کے احکامات ہوں۔ اب آپ دیکھیے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و وفا کی تعلیم دی، تو صرف یہ عہد و وفا کی تعلیم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے لیے نہیں دی، بلکہ غیروں کے ساتھ بھی معاہدات کے عہد و وفا کی تعلیم دی، اور ایسے موقعوں پر عہد و وفا کر کے دکھلایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے ہجرت کر کے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ راستے میں ابو جہل نے روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ تم جا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے مدد کرو گے، ہماری ان کے درمیان ایک جنگ ہونے والی ہے، تو لہذا تم ہم سے معاہدہ کرو کہ تم وہاں جا کے ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ بہرحال ان حضرات نے معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد وہ ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ میں۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ملاقات کے وقت وہ اپنے حال اور کارگزاری سناتے ہیں،
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول پہلا غزوہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ہم کو موقع عنایت فرما دیجئے، اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اس غزوے میں شریک ہو جائیں۔ اب آپ اس منظر کو سوچئے کہ ایک طرف 1000 آدمی جو تند خو، خوب مضبوط اور اسلحے سے لیس، سواریوں سے لیس، دوسری طرف 313 کی تعداد، وہ بھی کہ کھانا بھی صحیح طرح میسر نہیں اور بخار کے مرحلوں سے گزرے ہوئے، سواری کے لیے چند اونٹ اور چند گھوڑے، اسلحہ بھی میسر نہیں، کتنی زیادہ افرادی قوت کی ضرورت، اس کے باوجود محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہاں معاہدہ کر کے آئے ہو اور میں معاہدے کی ایفا کی تعلیم دینے آیا ہوں، معاہدے کی توڑنے کی تعلیم دینے نہیں آیا ہوں، اور ان کو بھیج دیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ مشرکین کی طرف سے ایلچی بن کے آئے۔ مشرکین کی طرف سے جب ایلچی بن کے آئے تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں واپس جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے وہ وفاء عہد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مجھے اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں ایلچیوں کو روکوں نہیں، لہذا تم واپس جاؤ۔ وہاں جا کر اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی وہ کیفیت موجود ہے تو اسلام قبول کر کے پھر واپس آ جاؤ، ابھی تم چونکہ ان کے نمائندے بن کے آئے تھے لہذا تمہیں ابھی واپس جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اسود راعی ایک حدیث میں شخص کا ذکر آتا ہے، حبشی تھا، خیبر کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ چرواہا چراتا ہوا آ رہا ہے، اور آنے کے بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے جنگ کا سما ہے، غزوہ بپا ہے، اور ابھی اگر فتح ہو جائے تو یہ تمام ریوڑ مال غنیمت میں مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا بکریاں چرانے کا، کرایہ داری کا، لہذا تم ان کا مال واپس کر کے پھر واپس آنا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے میدان جنگ کے اندر؟ تو امن کی بات کرنے والوں، امن کی حقیقت بھی دیکھی ہے کیا؟ تمہاری 300 سالہ تاریخ جس کو تم ڈاک دور کہتے ہو، تاریخ دور کہتے ہو، تاریخ کے اوراق کے اندر تم نے مٹا دیا، تم ان واقعات کو بھول گئے جب تم روم کے پاپائیوں کی سے لڑائیاں چلتی تھی، تم میں قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم دولتوں کو لوٹا کرتے تھے، پیرس کے اندر لیاری سے زیادہ گن پڑی ہوئی تھی، ساری باتیں بھول گئے، اپنی کالک مسلمانوں کے منہ پہ ملنا چاہتے ہو؟ اپنی اس کالی تاریخ کو دیکھو، ہمارے پاس 1400 سالہ روشن تاریخ موجود ہے، ہمیں تم سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شکست خوردہ لوگ تھوکا کرتے ہیں، شکست خوردہ لوگ مہذب نہیں ہوتے، باولے کتے بن جاتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کو تانا دینے والے اپنی تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، اپنی ماضی کی ہسٹری دیکھو، ہمارے علماء کا کردار ہر زمانے میں روشن رہا ہے، تم اپنے پادریوں کے کردار کو دیکھو، انہیں دنیا کے اندر کیسا بھونچال برپا کیا ہوا تھا، کس طرح وہ قوموں کو لڑایا کرتے تھے، کس طرح وہ سود کا نظام چلایا کرتے تھے۔ تمہارے چرچ ڈکیتی اور غارت گری کے اڈے تھے، اور آج بھی فحاشی کے اڈے ہیں۔ قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والوں، دیکھو ذرا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تاریخ کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی روشن تاریخ کو دیکھو۔ اب آپ سوچئے کہ بیت المقدس میں عیسائی آ رہے ہیں،
تو مسلمانوں کی خون کی ہولی ایسی کھیلی گئی کہ مورخ قلم اس کا کانپنے لگتا ہے، اس کا ضمیر شل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ حاملہ عورتوں کے بطن سے حمل ضائع کر دیے گئے، بچوں کو اٹھا کر کلیسا کی دیواروں میں مارا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں، گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہتا رہا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، آؤ ہماری تاریخ دیکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، آپ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجھوی رکھی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنگباری کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قحط کے دروازے باندھ کر دیے گئے، قحط کا سما پیدا کر دیا گیا، اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، لشکر جرار ہے، اور ایک ایک فرد وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر پسینے کی ضرورت ہو وہ اپنا خون بہانا فخر محسوس کرے۔ ایسے لشکر جرار کو لے کے آ رہے ہیں کہ جب تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لشکر کی ہیبت سے تھرتھرا اٹھے، ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں، لیکن داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور بیت اللہ میں بیٹھ کر جب خطاب فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ پیش کرو ایسی تاریخ، لاؤ اپنی تاریخ۔ آئیے اور دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ان کی والدہ آئیں، وہ والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آئی ہیں اور مجھ سے کچھ تقاضا کرنا چاہتی ہیں، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آج اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو اس کو خاندان سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر مقدمات چلا جاتے ہیں۔ پیش کرو مثال، ایسی نظیر پیش کرو۔ آئیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کا نظارہ کیجئے۔ آئیے سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سنیے، ان کے الفاظ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ان کو امن دیا جاتا ہے، اور وہ مسلح افراد جو مسلمانوں کے لشکروں سے لڑ رہے تھے وہ بھی اگر اسلحہ رکھ دیتے ان کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جن کے نام سے آج بھی تمہارے آبا و اجداد قبر میں تھرا اٹھتے ہیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ایک روشن تاریخ رکھتے ہیں، باکردار تاریخ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ تم کو امن دیا گیا، بلکہ تم اپنا زر و جواہر جتنا لے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ حضرت ایک پادری ہے، گرجے میں بہت ساری دولت ہے، وہ ساری دولت لے کے جانا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ ہم نے امن کا پیغام دیا ہے، ہم نے امن کا اعلان کر دیا ہے، لہذا جو جس طرح لے کے جانا چاہتا ہے لے جانے دو۔ تم نے بر صغیر میں آ کے کیا کیا تھا بتاؤ؟ ہماری دولت لوٹ کے تم برطانیہ لے گئے تھے، مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے سے گمراہ نہ کرو، ظالم کو مظلوم پیش مت کرو، تمہارے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، تمہارے جسم پر خون کے داغ پڑے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے داغ۔ آئیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو دیکھیے، ہماری ہر تاریخ روشن، ہمیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔
حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی رعایا کی نگرانی کرنے کے لیے، تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک بڈھا فقیر عیسائی بھیک مانگ رہا. فرماتے ہیں کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم بھیک اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو بیت المال کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم چندہ کر کے وہ ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں. حضرت امیر المومنین واپس آئے، اعلان فرمایا کہ جتنے بوڑھے عیسائی ہیں، جتنے کمزور ناتواں لوگ ہیں، ان کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ بیت المال سے ان کو ماہانہ خرچہ دیا جائے گا. پیش کرو نذیر، پیش کرو ایسی مثال. تمہارا چہرہ تو درندوں والا ہے، تمہاری تاریخ سیاہ ہے. تم قرآن کو چیلنج کرتے ہو، تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. انجام کا انتظار کرو. کیا وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی، ایک جگہ غزوہ تھا، ایک جگہ جہاد چل رہا تھا، ایک جگہ جنگ تھی، تو بیت المقدس میں جو لوگ مقرر تھے، جو فوجی مقرر تھے، ان فوجیوں کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. تو امیر المومنین نے اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے تم سے جو ٹیکس لیا تھا، نہایت معمولی ٹیکس، اس لیے لیا تھا تاکہ ہم تمہارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے. اب ہم یہ لشکر کہیں اور بھیج رہے ہیں اور ہم اس وقت حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا یہ رقم ہم تم کو واپس کرتے ہیں. مجمع چیخے مار مار کے رونے لگا اور پورا مجمع حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. پیش کرو نذیر، لاؤ ایسی مثال. پروپیگنڈا آسان ہے لیکن حقائق کے سامنے ٹکنا مشکل ہے. اگر حقائق کے سامنے ٹکنا آسان ہوتا تو کبھی یہ پادری نہیں کہتا کہ قرآن کو گولیوں سے چھنی کر دو، کبھی یہ پادری نہیں کہتا کہ قرآن کو جلا دو، کیونکہ وہ عاجز آ چکے ہیں. مبارک ہو مسلمانوں، تمہاری فتح قریب ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. ورنہ دلائل کی بنیاد پہ اگر بات کرنے کی طاقت ہوتی تو بات کرتے. جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، تو دلائل پہ بات کر کے دکھاؤ. 1400 سال سے تمہارے آبا و اجداد مقابلہ نہیں کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کا انصاف ہے. آؤ تم کہہ سکتے ہو کہ آپ ساری مثالیں پیش کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی، سعودی عربیہ کی، شام کی، عراق کی، تو چلیے ہم چلتے ہیں. ہم ان کے دل اندلس چلتے ہیں. اندلس کی تاریخ اٹھائیے اور اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ وہاں کا گرجا کیا کردار ادا کر رہا تھا. وہاں ظلم و بربریت کی کون سی داستان رقم ہو رہی تھی. وہ کون سی حرکات تھی کہ وہاں پر رہنے والے باسیوں کے اندر ارتعاش پیدا ہو گیا تھا، بے چینی پیدا ہو گئی تھی، بے قراری پیدا ہو گئی تھی، آہو فغا کے آوازیں اٹھ رہی تھیں. اور جب حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ داخل ہوتے ہیں تو مجھے بتلاؤ کتنی خون کی ندیاں بہی ہیں. تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ، تم بھی اپنی تاریخ لکھو. طارق بن زیاد سے پہلے کی تاریخ لکھو. ہم بھی اپنی تاریخ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تاریخ سیاہ ہے یا ہماری تاریخ سیاہ، تمہاری تاریخ روشن ہے یا ہماری تاریخ روشن. طارق بن زیاد جب داخل ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ کیوں لوگوں نے قلعوں کے دروازے کھول دیے، کیوں لوگ ان کو اپنا دیوتا کہنے لگے، کیوں ان کی پرستش کرنے لگے، کیوں وہ اپنے نذرانے پیش کرنے لگے. پورے یورپ سے کھنچ کے طارق بن زیاد کی سلطنت میں آ کر بسنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امن اسلام کے پھریرے میں ملے گا، انصاف اسلام میں ملے گا، قرآن کی روشنی میں ملے گا. یہ دعوے نہیں ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے. اٹھاؤ تاریخ، تم بھی پیش کرو، ہم بھی پیش کرتے.
اور پھر تم اپنی تاریخ دیکھو، جب مسلمان اپنے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، مسلمان اپنے رسول کی تعلیمات سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے جو سقوط غرناطہ میں ہوا۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اندلس ہمارے ہاتھ سے، ہماری نااہلی سے نکلا، ورنہ کوئی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں جو مسلمانوں کی شمشیر سے ٹکرا سکے۔ عیاشی اور بدماشی نے، فکر آخرت کی غفلت نے اندلس کو ہمارے ہاتھ سے نکالا۔ پھر مجھے بتلاؤ وہ معاہدہ کیا تھا جو فرنانڈیز کے درمیان تھا اور عبداللہ کے درمیان تھا، کہ مسجدیں باقی رہیں گی، مسلمان کو امن دیا جائے گا، مدارس باقی رہیں گے، کتب خانے محفوظ رہیں گے، قبرستان محفوظ رہیں گے۔ مجھے بتلاؤ تم نے داخل ہونے کے بعد کسی ایک معاہدے کو پورا کیا؟ مجھے بتلاؤ وہ غرناطہ، وہ قرطبہ کے کتب خانے مہینوں کیوں روڈوں پہ جلتے رہے، کیوں راستوں میں جلتے رہے؟ علوم کی تم بات کرتے ہو کہ علم تم نے پیش کیا، تو تم علم کے دشمن کیوں تھے؟ تم نے کیوں ہماری تحقیقات کو ضائع کیا؟ آج جو تم اترا رہے ہو یہ اندلس کی شان ہے، جو تم اترا رہے ہو، تم نے وہاں سے علم حاصل کیا۔ تم نمک حرام ہو، مسلمان نمک حرام نہیں ہے۔ تم احسان فراموش ہو، مسلمان احسان فراموش نہیں ہے۔ کون کون سی سیاہی کو اپنے منہ سے مٹاؤ گے؟ میڈیا کی طاقت سے، پروپیگنڈے کی طاقت سے مسلمان اب جاگ چکا ہے۔ مسلمان کو اپنے قرآن پر بھروسہ، مسلمان کو اپنے دین سے لگاؤ ہے۔ تمہارا احسان، تم نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کوئی معذرتہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے داخل ہونے کے بعد ایک علاقے والوں کو زبردستی مسلمان کیا۔ اس وقت کے علماء کھڑے ہو گئے اور علماء نے کہا کہ ان کو جبرن مسلمان کیا گیا ہے، لہذا ان تمام کو آزادی دی جاتی ہے، وہ اپنے مذہب پہ لوٹ جائیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق آج بھی موجود ہیں کتب خانوں میں کہ وہ لوگ اپنے مذہب پہ لوٹے، ان کو پوری شہری حقوق دیے گئے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ وہ حقائق ہیں جس کو مسلمان نہیں جانتا۔ مسلمان صرف وہی جانتا ہے جو BBC لندن سے نشر کیا جاتا ہے، جو CNN سے نشر کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو دہشت گرد سمجھنے لگا، مسلمان اپنے آپ کو غلام سمجھنے لگا، جو کہ دنیا میں امن قائم کرنے آیا تھا۔ آج یہ حالات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ واپس لوٹاؤ مسلمانوں، ہر کام کرنے سے پہلے رک جاؤ، سوچو کہ تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب اسلام ہے۔ عدالتوں کی دنیا میں جاؤ تو مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ بادشاہ وقت کو عدالت کے اندر اس طرح کھڑا کیا جاتا تھا جیسے ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ کسی بادشاہ نے اعتراض نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، انسانوں کی کوتاہیوں کو قرآن کی کوتاہی مت سمجھو، اسلام کی کوتاہی مت سمجھو۔ اگر کسی عالم سے کبھی غلطی ہوئی، کبھی کسی مسلمان امیر سے غلطی ہوئی، تو یہ غلطی اس کی شخصی غلطی ہے، اس کی ذاتی غلطی ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ قرآن کا قصور نہیں ہے۔ آج شیطان نے ایک نیا شکنجہ کس دیا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، ہر مولوی ایسا ہے۔ بھائی تم اللہ کی بات مانو،
मौलवी तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा, तुम अपनी कब्र में जाओगे। तुम्हें अपने परवरदिगार को जवाब देना है, तुम्हें अपने एक एक अमल का जवाब देना है। उस फिक्र को पैदा करो। हर काम करने से पहले रुक जाओ, सोचो मैं जो बोल रहा हूं मैं इसका जवाब दे सकूंगा अल्लाह के सामने, मैं जो कर रहा हूं मैं इसका हिसाब दे सकूंगा अल्लाह के सामने। अगर यह एहसास पैदा हो गया, ये सारा आकाश तुम्हारा है, ये सारी दुनिया तुम्हारी है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने मकाम को समझो। पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पाकिस्तान को भी अपना मकाम समझना चाहिए, और पाकिस्तान के जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कल अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह को एक एक बात मालूम है। तुम्हारी चप जबानी काम नहीं आएगी, तुम्हारे ढकोसले काम नहीं आएंगे, तुम्हारा प्रोटोकॉल काम नहीं आएगा, तुम्हारे अफसान काम नहीं आएंगे। अल्लाह को जवाब देना है। इस पूरी कायनात का खालिक अल्लाह है। जरा सोचो, आज अगर वॉशिंगटन से फोन आ जाता है तो पेशाब निकल जाता है, हालांकि फोन करने वाला इंसान है। अल्लाह के सामने क्या करोगे? मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, वक्त है बेदार होने का, और अगर हम सो गए तो याद रखिए तारीख के औराक में भी सुला दिए जाएंगे और हमको कोई याद नहीं करेगा। हर आदमी अपना वक्त लेके आया है, अपने वक्त में जाएगा। कोई ताकत उसको वक्त से पहले नहीं मार सकती और कोई ताकत वक्त से पहले पैदा नहीं कर सकती। तो हम आज तहिया करें, हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ करेंगे। हम तहिया करें कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनकर जिएंगे। हम तहिया करें कि हम इस्लाम के लिए कुछ कर कुछ गुजरेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान का नजराना पेश करना पड़े। सब तैयार है इंशाअल्लाह? देख लो एजेंडो, देख लो अल्लाह वालों के हाथ खड़े हुए हैं। मुसलमानों, फिर से तुम्हारे घरों से कुरान के जमजमे सुनने चाहिए। कुरान फरियाद कर रहा है। कुरान तुमसे फरियाद कर रहा है कि तुमने कुरान के ज़मज़मे सुनाना छोड़ दिए। तुमको बड़े ओहदों में पहुंचने के बावजूद कुरान पढ़ना नहीं आया, तो आज दुश्मन कुरान पे हमला करना चाहता है, तुम्हारे रसूल पे हमला करना चाहता है। मुसलमानों, कब तुम उठोगे? कब तुम बेदार होगे? कब तुम अल्लाह के बंदे बनोगे? कब तुम रसूल के गुलाम बनोगे? आज वक्त है, लौटने का वक्त है, आज तौबा का वक्त है, अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त है। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ गया, दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, ये दुनिया चंद रोजा है, खत्म हो जाएगी। कोई नहीं रहा हमेशा यहां पर, हम तुम भी नहीं रहेंगे। लेकिन कामयाब बन के जाएं तो हमेशा की कामयाबी, नाकाम बन के गए तो हमेशा की नामुरादी। तुम क्यों नहीं समझते? हे इंसानों, तुम्हें क्या हो गया? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कह रहा है, हे इंसानों तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया? इतने प्यारे परवरदिगार के बदले के बारे में तुम नमाजों के लिए नहीं आते, तुम कुरान खोल के नहीं देखते, तुम अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, फिर भी तुम मुसलमान हो। तुम्हारे सामने कुरान की बेहुरमती हो रही है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। तुम्हारे रसूल की बेहुरमती की जा रही है,
تمہارے آنسو نہیں نکلتے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز دوستو بھائیوں، دین پہ آ جاؤ، قسم خدا کی دنیا نہیں چھوٹے گی، قسم خدا کی دنیا کی لذتیں نہیں چھوٹیں گی، حقیقی لذت مل جائے گی، حقیقی سکون مل جائے گا، حقیقی عزت مل جائے گی۔ شیطانی جالوں کو توڑ دو۔ شیطان نے جو دماغوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کر کے، اسلام کا مذاق اڑا اڑا کے، اسلام کی غلط تصویر پیش کر کر کے، اس جال کو توڑ دو۔ قرآن کو دیکھو تمہارا پروردگار کیا کہہ رہا ہے، حدیث کو دیکھو تمہارا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام، اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ ذرا رکیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ قسم خدا کی ظلم ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، شراب نوشی ختم ہو جائے گی، بے غیرتی ختم ہو جائے گی، رشوت ختم ہو جائے گی، کسی نظام کو لانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم نے سوچ لیا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ وہ واحد طاقت ہے جس طاقت نے رومن امپائر کو پاش پاش کر دیا، پرشین امپائر کو پاش پاش کر دیا، غرناطہ میں جھنڈے گاڑ دیے، ام القوین کے اندر جھنڈے گاڑ دیے۔ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر اسلام نہیں پہنچا؟ احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے، اپنی روشن تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ آج میرے پاس ایک خط آیا، اس کو پڑھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک کالج کے اندر امتحان ہوا، اس امتحان کے اندر سارے طلبہ اسلامیات کے پرچے میں فیل ہو گئے۔ یہ مسلمان ملک ہے، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو اپنی تاریخ پتہ نہیں، جن کو اپنا اللہ کے بارے میں نہیں پتا، جن کو اپنے رسول کے بارے میں نہیں پتا، جن کو پیغمبروں کے بارے میں نہیں پتا، جن کو کتابوں کے بارے میں نہیں پتا، جن کو تورات زبور انجیل کے بارے میں نہیں پتا، جن کو فرشتوں کے بارے میں نہیں پتا، جن کو بعث بعد الموت کے بارے میں نہیں پتا، جن کو تقدیر کے بارے میں نہیں پتا، جن کو حلال حرام کے بارے میں نہیں پتا، جن کو ایثار کے بارے میں نہیں پتا، جن کو مواسات کے بارے میں نہیں پتا، جن کو صلہ رحمی کے بارے میں نہیں پتا، جن کو اخوت بھائی چارگی کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کچرے کے اندر میراث میں اسلام مل گیا۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنی غفلت میں چلے گئے۔